السلام علیکم ناظرین بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے ایک بہت پریشان کن خبر ہے، اور وہ یہ کہ اس گرمی کے موسم میں ان کو اب روزانہ 6 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس نے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، جس کو آئسکو بھی کہتے ہیں، اس کے 60 کروڑ 8 لاکھ روپے جو ہے وہ ادا نہیں کیے، اور آئسکو کے چیف ایگزیکٹو نے جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے جو ان کے جنرل مینیجر ہیں ان کو، کہ یہ جو ان کی بحریہ ٹاؤن کی جو ایک گرڈ اسٹیشن ہے اس کی بجلی جو ہے اس کو منقطع کیا جائے۔ اس گرڈ اسٹیشن کی بھی جو ہے وہ کہانی بڑی عجیب و غریب ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن نے ایک، جس طرح اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جس کو آئسکو کہا جاتا ہے، یہ ایک پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن نے ایک لائسنس لیا اچھے وقتوں میں، اور انہوں نے اپنی ایک ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کمپنی بنائی، یعنی کہ یہ بجلی خریدتے ہیں اور یہ بجلی اپنے جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کو بیچتے ہیں، اور ان سے وصولی بھی یہی کرتے ہیں۔ ان کے جہاں پہ انہوں نے فکس ریٹ جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، یونٹ پر یونٹ جو ہے وہ ریٹ جو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ جس طرح آئسکو وہ وابڈا سے وہ جو پاور جو جنریٹ کرتی ہیں کمپنیاں ان سے بجلی خریدتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے، تو بحریہ ٹاؤن نے بھی جو ہے وہ وابڈا سے بجلی خرید کے لوگوں کو فراہم کرتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ بحریہ ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی۔ لوگ یہاں پر اس وجہ سے بھی اپنا گھر اس کو پریفر کرتے تھے کہ یہاں پر ان انٹرپٹیڈ جو ہے وہ الیکٹرسٹی جو ہے اس کی سپلائی وہ جاری رہتی تھی سارا سال۔ اور ایسے بھی وقت آئے جب کہ پورے ملک میں 1 گھنٹہ بجلی جاتی اور 1 گھنٹہ بجلی آتی، تو بحریہ ٹاؤن میں اس وقت 24 گھنٹے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ جاری رہتی۔ تاہم صورتحال اب تبدیل ہو گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے بحریہ ٹاؤن میں بہت بڑی، اور وہ یہ کہ اب یہاں پر جو صارفین ہیں ان کو جو نااہلی ہے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یعنی کہ ان کو جو 60 کروڑ 8 لاکھ روپے واجب الادا ہیں آئسکو کے، اس کے عوض ان کو روزانہ 6 گھنٹے جو ہے وہ اس کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ جو 6 گھنٹے ہیں ان کی ڈیوریشن کیا ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو 30 جون سے وابڈا جو آئسکو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 30 جون سے یہاں پر لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، پھر اس کے بعد 3 بجے سے 5 بجے پھر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر 8 بجے سے 10 بجے تک پھر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، یعنی کہ یومیہ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اور اس دوران بلکہ اتنی شدید گرمی میں جب اس قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو بہت مشکل ہے کہ وہاں پر جو ہے یو پی ایس بھی ہے وہ اس دوران شاید چارج ہو سکے۔ البتہ یہ ایک تھوڑی سی بات اطمینان بخش ہے کہ رات کو جو شیڈول آیا ہے لوڈ شیڈنگ کا بحریہ ٹاؤن میں، رات کو 10 بجے کے بعد جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ رات کو 12 گھنٹے کے جو اگلے آئندہ 12 گھنٹے ہوں گے، اور وہ پھر صبح 10 بجے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ تاہم میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا جو کہ بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ والی جو چیز ہے یہ تو کبھی وہاں پر جو رہائشی ہیں انہوں نے سوچی بھی نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بہت سے گھروں میں جو یو پی ایس ہے وہ بھی نہیں لگایا گیا، یو پی ایس کا کنیکشن بھی نہیں لگایا ہوا۔ اور وہاں پر اگر آپ بحریہ ٹاؤن میں جائیں تو آپ کو بہت ہی کم بیٹری کی اور یو پی ایس کی دکانیں ملتی ہیں، کیونکہ وہاں پر جو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، تو اس چیز کا بھی رواج نہیں کہ یو پی ایس جو ہے اس کو لگا دیا جائے۔ تاہم جو اب یہ لوڈ شیڈنگ اچانک شروع ہو گئی تو یہ کافی مشکل ہوگا لوگوں کے لیے بھی۔ تاہم یو پی ایس والے جو ہیں ان کے لیے شاید یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اب ان کے جو یہاں پر یونٹس ہیں راولپنڈی میں، بحریہ ٹاؤن کے آس پاس کے جو نواح میں یو پی ایس کی دکانیں ہوں گی، تو وہاں پر ان کی اچھی خاصی بکری ہو جایا کرے گی، کیونکہ یہ آثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ پیمنٹ جو ہے وہ 60 کروڑ کی وہ کب تک جمع کرائیں گے۔ تاہم چونکہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے بڑے اچھے کنیکشنز بھی ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت سے اسٹے لینے کی کوشش کریں یا پھر کچھ پارشل پیمنٹ جمع کرا کر اس انڈرٹیکنگ پہ کہ باقی جو ہے وہ ادائیگی کر دیں گے تو وہ شاید کچھ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں. تاہم فی الوقت جو ہے وہ یہ جو اس وقت جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑی خوفناک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے اور کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.